نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس کا عنوان ہے 7 ستمبر، جب پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ یہ 7 ستمبر 1974 ہے۔ قادیانی مسئلے کے بارے میں پاکستان کی قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے۔ اسمبلی کی عمارت کو پولیس اور فوج نے گھیر رکھا ہے۔ سڑکوں پر بھی پولیس اور فوج گشت کر رہی ہے۔ ہزاروں مجاہدین ختم نبوت اسمبلی کے باہر شعلہ جوالا بنے کھڑے ہیں۔ ان کے کان کسی خبر کے منتظر ہیں، ان کی آنکھیں کچھ تلاش کر رہی ہیں۔ سانحہ ربوہ، جہاں نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء کو ربوہ ریلوے اسٹیشن پر ان کی بوگی کے دروازے اور کھڑکیاں توڑ کر ہزاروں قادیانیوں نے لاٹھیوں، کلہاڑیوں، آئینی مکوں اور پتھروں سے اس بری طرح مارا کہ وہ زخموں سے چور چور اور لہولہان ہو گئے۔ طلباء کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، انہیں ربوہ ریلوے اسٹیشن پر جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا۔ اس صفاقانہ تشدد سے کہیں طلباء بے ہوش ہو گئے، لیکن ظالم قادیانیوں کو ترس نہ آیا۔ ان قادیانی گنڈوں نے کی قیادت میں گنڈوں کی قیادت میں مرزا طاہر کر رہا تھا۔ ان قادیانی گنڈوں کی قیادت مرزا طاہر کر رہا تھا۔ ان طلباء کا قصور یہ تھا، جب ان کی گاڑی ربوہ اسٹیشن پر پہنچی تو قادیانیوں نے حسب معمول اپنا ارتدادی تبلیغی لٹریچر طلباء کی بوگیوں میں تقسیم کیا، تو طلباء نے اس کے جواب میں ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کیے۔ قادیانیوں کے اس ظلم و بربریت پر ملت اسلامیہ تڑپ اٹھی اور قادیانیوں کے خلاف ایک زبردست تحریک اٹھ کھڑی ہوئی۔ تحریک گاؤں گاؤں، قصبہ قصبہ، شہر شہر، پھر ملک بھر میں پھیل گئی۔ عظیم الشان جلسے اور کانفرنسیں ہوئی، میلوں لمبے جلوس نکالے گئے، ملک گیر تاریخی ہڑتالیں ہوئی۔ اب مسئلہ قومی اسمبلی میں پہنچ چکا ہے اور پوری قومی اسمبلی کو ایک خصوصی کمیٹی کا درجہ دے دیا گیا ہے، جس نے آج آخری اجلاس ہے اور آج ہی فیصلہ بھی ہونا ہے۔ ابھی تک تحریک میں 30 مسلمان جام شہادت نوش کر چکے ہیں اور ہزاروں جیلوں کا رخ کر چکے ہیں اور ہزاروں جیل کی ہوا کاٹ چکے ہیں۔ قومی اسمبلی کا تاریخی اجلاس جاری ہے۔ مجاہدین ختم نبوت اور اکابرین تحریک تحفظ ختم نبوت اسمبلی سے نکلنے والی آواز کے منتظر ہیں۔ اسلام آباد کی شدید گرمی اور حبس میں تقریباً 3:30 بجے آسمان پر بادل کا ایک سفید براق ٹکرایا، جس کی بڑی شان سے چلتا ہوا قومی اسمبلی کی عمارت پر سے گزرتا ہوا اور مجاہدین ختم نبوت پر ٹھنڈے پانی کے قطرات برساتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی موسم ایک خوشگوار سی مہک پھیل جاتی ہے۔ عاشقان رسول پکار اٹھتے ہیں کہ فتح کی نوید مسرت آ گئی ہے۔ اس موقع پر اس واقعے کی تھوڑی ہی دیر بعد گھڑی کی سوئیاں 4:35 پر پہنچی تھی کہ اسمبلی سے نعرہ تکبیر کی آوازیں بلند ہوئی۔ اسمبلی تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ تاج تخت ختم نبوت کے نعرے بلند ہونے شروع ہو گئے۔ 4:35 کی تاریخ ساز وقت پر قادیانیوں کو کافر دے دیا گیا۔
قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی نعروں سے گونج اٹھے اور دوسرے شہروں اور بیرونی ممالک میں بھی ٹیلی فون پر اطلاعات ہونے لگی۔ پورے پاکستان میں ایک جشن کا سما ہو گیا۔ مساجد میں اعلان ہو رہے ہیں، لوگ سجدوں میں گرے ہوئے، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، مبارکبادیں دی جا رہی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے خوشی سے رو رہے ہیں۔ مسلمانوں، آج انہیں کافر قرار دیا گیا جو قرآن و حدیث کی روح سے پہلے ہی کافر تھے۔ آج پاکستان کی پارلیمنٹ نے بھی انہیں کافر قرار دے دیا۔ ہندوستان کے غیور مسلمانوں نے آزادی کی طویل جنگ لڑ کر جعلی نبوت کے موجد انگریز کو ہندوستان سے نکالا اور آج اس کی جعلی نبوت کا ٹاٹ لپیٹ کر اس کی جولی میں جا پھینکا۔ آج انہیں کافر قرار دے دیا گیا، جنہیں حکیم الامت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اسلام اور وطن کا غدار قرار دیا تھا، اور سب سے پہلے حضرت علامہ اقبال نے ہی انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ آج انہیں کافر قرار دے دیا گیا، جنہوں نے تاج و تخت ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کی تھی، جنہوں نے خلافت عثمانیہ کی تباہی پر قادیان میں چراغاں کیا تھا، جنہوں نے سکوت ڈاکہ پر بنگڑا ڈالا تھا، جنہوں نے قرآن و حدیث میں تحریف و تبدل کے طوفان اٹھائے تھے، جنہوں نے ہندوستان میں شتم رسول کی تحریکوں کو جنم دیا تھا، جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اسرائیل کی فوج میں اپنے نوجوانوں کو بھرتی کرا لیا تھا۔ آج مجاہدین ختم نبوت کو اس خوشی کے موقع پر حضرت پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، حضرت مولانا محمد علی مونگری رحمہ اللہ، پیر جماعت علی شاہ رحمہ اللہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، مولانا ظفر علی خان رحمہ اللہ، علامہ ابو الحسنات رحمہ اللہ، مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ، قاضی احسان احمد شجابادی رحمہ اللہ، مولانا محمد علی جلندری رحمہ اللہ، پروفیسر الیاس برنی رحمہ اللہ، اور دیگر اکابرین تحفظ ختم نبوت پر بڑی شدت سے ان کی یاد آ رہی تھی، جنہوں نے اپنی زندگیاں تحفظ ختم نبوت پر نچھاور کر دی تھی، جن کے قلم اور زبان کی تمام صلاحیتیں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وقف تھی۔ آج فتح اور کامرانی کے اس عظیم موقع پر وہ عظیم ہستیاں موجود تو نہ تھی، لیکن ملت اسلامیہ کو یہ دن انہی کی جدوجہد اور قربانیوں کی وجہ سے نصیب ہوا۔ یہ دن انعام تھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غیور غلاموں کی محنتوں کا، جو انگریزی دور میں تمام رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے قادیان میں ختم نبوت کانفرنس سے منعقد کرتے اور جھوٹی نبوت کو خائب و خاسر کرتے۔ یہ دن ثمر تھا 1953 کے ان 10,000 شہدائے کرام کی جان ساریوں کا، جنہوں نے وقت کے ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کیا اور تاج ختم نبوت کو اپنی 10,000 جانوں کی سلامی پیش کی۔ قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کی دونوں شاخوں ربوی قادیانی اور لاہوری قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا۔ دونوں جماعتوں کے سربراہوں مرزا ناصر اور صدر الدین کو صفائی کا بھرپور موقع دیا گیا۔ اٹارنی جنرل یحییٰ بختار، علماء کرام اور دیگر ممبران نے مرزا ناصر کی جو درگت بنائی، جو تگنی کا ناچ نچوایا، جو علمی محاسبہ کیا، جو ذہنی ورزش کرائی، وہ سادہ لوگ قادیانیوں کے لیے
سرمائے چشم کشا ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے یہ تمام روداد پارلیمنٹ میں قادیانی شکست کے نام سے شائع کر دی ہے۔ ہر قادیانی کو چاہیے کہ وہ خالی الذہن ہو کر اس کا مطالعہ کرے اور پھر سوچے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ پارلیمنٹ کے اس تاریخ ساز فیصلے کو قادیانیوں نے آج تک تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد انہوں نے کمال مہارت سے مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو اصلی مسلمان اور مسلمانوں کو سرکاری مسلمان کہنا شروع کر دیا۔ قومی اسمبلی کے معزز ارکان، جن میں مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ، حضرت مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک رحمہ اللہ، حضرت مولانا عبد المصطفیٰ الازہری رحمہ اللہ، حضرت مولانا ظفر احمد انصاری رحمہ اللہ، مفتی محمود اعظم فاروقی رحمہ اللہ، مولانا صدر الشہید رحمہ اللہ، مولانا نعمت اللہ رحمہ اللہ، مولانا غلام گوس ہزاروی رحمہ اللہ، مولانا عبد الحکیم رحمہ اللہ، نواب زادہ محمد ذاکر قریشی رحمہ اللہ، حاجی علی احمد تالپور رحمہ اللہ، اور مولانا شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ، اور پروفیسر غفور احمد رحمہ اللہ۔ ایسے علماء اور دانشور شامل تھے جن کے متعلق قادیانیوں نے موقع بموقع زر افشانی کرتے رہے۔ اللہ رب العزت ان تمام بزرگوں کے درجات کو بلند فرمائے اور مرزائیوں کو دنیا سے نیست و نابود کرے۔ جن کے مقدر میں ہدایت ہے انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرتے ہوئے اتباع سنت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔